بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورہ قلم کی آیات 17 تا 32 میں باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یمن میں صنعا شہر سے کچھ فاصلے کی دوری پر ایک باغ تھا۔ اس باغ کا نام زردان تھا۔ اس کا مالک نہایت نیک صفت اور دریا دل آدمی تھا۔ باغ کے مالک کا دستور تھا کہ جب پھل توڑنے کا وقت آتا وہ غریبوں اور مسکینوں کو بھی بلاتا اور ان کو اس میں سے حصہ ضرور دیتا تھا۔ مزید یہ کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں وہ بھی ان کو لینے کی اجازت تھی۔ جب باغ کا مالک وفات پا گیا تو یہ باغ اس کے 3 بیٹوں کو مل گیا، مگر اس کے بیٹے نہایت بخیل ثابت ہوئے۔ جب پھل توڑنے کا وقت آیا تو ان تینوں نے آپس میں طے کر لیا کہ وہ کسی غریب یا مسکین کو اس میں سے حصہ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں فقیروں اور مسکینوں کو پھل دینے سے ان کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ سورہ قلم کے مطابق باغ کے 3 مالکان نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح سویرے جا کر سارا پھل توڑ لیں گے اور کسی کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، اور انہوں نے اس پر انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ لیکن اللہ کو ان کی بات سخت ناگوار گزری اور اللہ کے حکم سے رات کو باغ میں ایک آگ بھیج دی گئی جس نے پورے باغ کو جلا دیا، پھلوں کو خاک سیاہ کر ڈالا اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پس ایک پھرنے والا پھر گیا اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے جبکہ وہ ابھی سوئے ہوئے ہی تھے، اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ سورۃ القلم میں ہے کہ ایک منصوبے کے تحت تینوں بھائی سورج نکلنے سے قبل اپنے باغ کا سارا پھل توڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ صبح سویرے چلو اپنے کھیت کی طرف اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ یہ لوگ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے باغ کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں آہستہ آواز میں باتیں کرتے تھے تاکہ غریبوں اور مسکینوں کو خبر نہ ہو سکے۔ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چنانچہ وہ چلے اور آپس میں چپکے یہ باتیں کرتے جاتے تھے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ دیکھو آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح سویرے چلے جلدی یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس ارادے پر پوری طرح قادر ہیں۔ یہ لوگ جب اپنے باغ میں پہنچے تو وہاں تباہی اور جلے ہوئے درخت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں خدشہ ہوا کہ شاید وہ لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں۔ بل نحن محرومون، نہیں باغ تو یہی ہے، ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ ان بھائیوں میں جو دوسرے بھائیوں کی نسبت خوف خدا رکھنے والا تھا اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، بلکہ اللہ نے ہم لوگوں کو سزا دی ہے اور پھلوں سے محروم کر دیا ہے۔ تم لوگ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، انہوں نے کہا کہ واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، آخر کو انہوں نے کہا کہ افسوس ہمارے حال پر ہے کہ بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ اگر ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں تو شاید وہ ہمیں معاف کر دے اور اس باغ سے بہتر عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور پھر ان کو اس باغ کے بدلے میں ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا۔ اسی طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔